11 ہجری جمادی الآخر کے شروع دنوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذو قصہ کے مقام پر باقی قبیلوں سے نمٹنے کی اسٹریٹجی بنانا شروع کر دی۔ جنگوں کے اس سلسلے کو کیمپین آف اپوسٹسی بھی کہا جاتا ہے۔ حال ہی میں ذو قصہ اور ابراک میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگیں لڑی تھی اسے اسپوائلنگ اٹیکس بھی کہا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئندہ کی حکمت عملی بنانے کے لیے کافی سارا وقت مل گیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیک وقت بہت سارے دشمنوں سے لڑنا ہوگا، جس میں طلحہ بن حویلد بوزاہا میں، مالک بن نویرہ بوتا میں اور مسیلمہ کذاب یمامہ میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ مرتد قبائل پورے عرب جزیرے میں موجود تھے، جس میں بحرین، عمان، مہرہ اور یمن شامل تھا، جبکہ شمالی عرب میں بنی قزاع جو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے بھاگ چکی تھی دوبارہ واپسی اختیار کر گئی تھی۔ اگرچہ باقی قبائل مسلمانوں سے تعداد میں کئی زیادہ تھے، لیکن وہ متحد نہیں تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن ان کے پاس وقت کے عظیم جنگجو موجود تھے، جن کا کمانڈر خود سیف اللہ یعنی خالد ابن الولید ابن المغیرہ المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے فوج کی 11 حصے بنا دیے تھے۔ سب سے اہم اور بڑا حصہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈ کر رہے تھے۔ باقی 10 حصوں کا سارا آپریشن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپریشن پر ہی انحصار کر رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذو قصہ میں جو ہی فوج کی تنظیم پوری کر دی تو انہوں نے سارے کورپس کو اپنا مخصوص علاقوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے کورپس کو جانے سے پہلے یہ ہدایت دی کہ ان قبیلوں کی طرف چلے جاؤ جو تمہارا ہدف ہے، ان قبیلوں کے سامنے آذان دو، اگر وہ قبیلے بھی جواب میں آذان دے تو ان پر حملہ مت کرو، جو قبیلے آپ کے سامنے گردن جھکا دے تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے، جو قبیلے اذان کا جواب نہ دے تو انہیں تلوار کے ساتھ نمٹا جائے۔ جن مرتد لوگوں نے مسلمانوں کو شہید کیا ہے انہیں بھی اسی طریقے سے قتل کیا جائے۔ ناظرین، چونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے اہم کردار ملا تھا، لہٰذا ہم اسی پر روشنی ڈالیں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے طلحہ بن حویلد کا ہدف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ طلحہ بن حویلد بھی ان لوگوں میں شامل تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ اس سے پہلے بھی طلحہ بن حویلد مسلمانوں کے خلاف کافی سرگرم رہا۔ ایک دفعہ طلحہ بن حویلد نے پہلے بھی ایک فوج بنائی اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 150 گھڑ سواروں کا ایک دستہ بنایا اور طلحہ کے خلاف بھیج کر حملے کو پست کر دیا۔ پھر غزوہ خندق کے دوران طلحہ بن حویلد نے بنی اسد کو لے کر قریش کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف اتحاد کر لیا۔ اس کے علاوہ مسلمان جب خیبر پر حملہ ور ہوئے، طلحہ نے یہودیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف سرگرم رہا۔ 2 سال بعد جب مسلمان عرب جزیرے پر غالب آنے لگے تو بنی اسد نے مدینہ کی طرف ایک وفد بھیجا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح طلحہ بن حویلد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ کر لیا تو طلحہ بن حویلد نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ چونکہ طلحہ
اپنے قبیلے کا سردار تھا، تو اسی وجہ سے بنی اسد طلحہ کے نبوت کو ماننے لگے اور اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ طلحہ نے ریاست مدینہ کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کے لیے اپنے علاقے سے مدینہ کا ٹیکس کلیکٹر جو کہ زرار بن الازور تھا اسے نکال دیا۔ عرب میں مزید بغاوت پھیلنے کے بعد طلحہ کے پیروکار اور بھی زیادہ ہونے لگے۔ بنی غطفان، بنی تے، بنی حوازن اور بنی سلیم قبائل نے طلحہ بن خویلد کی حمایت کی۔ بنی فزارہ جو کہ بنی غطفان کی ایک شاہ تھی، اس کا سردار عیینہ بن حصن تھا۔ عیینہ بن حصن طلحہ کا سب سے بڑا حامی ثابت ہوا۔ طلحہ بن خویلد نے بنی غطفان اور بنی تے کو اپنے ساتھ ملا کر سمیرہ سے بزاخہ روانہ ہوا۔ عیینہ بن حصن نے اپنے ساتھ 700 جنگجو لے کر طلحہ سے جا ملا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزاخہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا تھا کہ بزاخہ سے پہلے بنی تے کی طرف روانہ ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بنی تے کا سردار عدی بن حاتم بھی تھا۔ عدی بن حاتم ایک بہت ہی دیانتدار مسلمان تھے۔ جب بنی تے مرتد ہو گئی تو عدی بن حاتم اپنے کچھ ساتھیوں سمیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا تھا کہ کوشش کیا جائے کہ بنی تے کو طلحہ بن خویلد کی فوج سے الگ کیا جائے، جس کی وجہ سے طلحہ کی اعداد و شمار تھوڑی کم ہو جائے گی۔ بنی تے قبیلہ بزاخہ کے قریب میں ہی آباد تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج اس علاقے پہنچ گئی جہاں پر بنی تے آباد تھی۔ عدی بن حاتم نے آگے ہو کر اپنے لوگوں سے اللہ اور رسول کی بات کی اور کہا کہ اپنی فوج کو طلحہ سے واپس بلا لو۔ بنی تے نے اس کی بات نہیں مانی۔ جب عدی بن حاتم نے ان سے کہا کہ اچھا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جس پر بنی تے کے بزرگوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہمیں 3 دن دیے جائیں تاکہ ہم اپنی فوج کو طلحہ سے واپس لے آئیں۔ 3 دن بعد بنی تے اپنے لوگوں کو واپس لانے میں کامیاب ہوئی اور اپنی فوج کو طلحہ کی فوج سے الگ کر دیا، مگر طلحہ کی فوج ابھی بھی مسلمان فوج سے کافی بڑی تھی۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزاخہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمان فوج کی تعداد تقریباً 6000 تھی، اگرچہ دشمن فوج کی تعداد تاریخ میں ریکارڈڈ نہیں ہے، مگر وہ مسلمان فوج سے یقیناً زیادہ تھے، کیونکہ طلحہ کے پاس اب بھی بنی غطفان اور بنی اسد جیسے بڑے قبیلے فوج میں شامل تھے، جبکہ اس کے علاوہ بنی حوازن اور بنی سلیم قبائل کی حمایت اب بھی طلحہ کو حاصل تھی۔ 11 ہجری جمادی الآخر بزاخہ پہنچنے کے بعد دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمانوں کو کمانڈ کر رہے تھے اور اگلے صف سے آگے کھڑے تھے، جبکہ دوسری جانب طلحہ نے عیینہ بن حصن کو فوج کمانڈ کرنے کو کہا اور خود طلحہ فوج کے پیچھے کیمپ میں بیٹھا رہا۔ اور نہ صرف یہ، طلحہ نے عیینہ سے کہہ دیا تھا کہ جنگ کے دوران اسے جبرائیل کی جانب سے وحی بھی آئے گی۔ عیینہ کی فوج کا سینٹر اس کا قبیلہ بنی فزارہ پر ہی مشتمل تھا۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی شدت سے حملہ کیا۔ عیینہ نے تھوڑی دیر تک مزاحمت کی، لیکن مسلمان اس کے پورے سینٹر پر لگاتار حملے کرتے رہے۔
ओयैना ये देखकर डर गया और तुलैहा के पास कैंप में चला गया। ओयैना ने तुलैहा से पूछा कि जिब्राइल अभी तक आया है, जिस पर तुलैहा ने जवाब दिया नहीं। यह सुनकर ओयैना वापस अपनी फ़ौज की तरफ चला गया। एक बार फिर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमले तेज़ कर दिए, जिसकी वजह से ओयैना फिर तुलैहा के पीछे भाग गया और वही सवाल पूछा, जिस पर ओयैना को वही जवाब मिला। ओयैना दोबारा फ़ौज में शामिल हुआ। इस बार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हमला और भी शदीद हुआ। ओयैना एक बार फिर तुलैहा के पास चला गया। इस बार तुलैहा ने जवाब दिया कि जिब्राइल आ चुका था और उसने कहा कि आज का दिन तुम यकीनन नहीं भूलोगे। ये सुनकर ओयैना काफ़ी हैरान हुआ। फिर उसने अपने कबीले से कहा कि तुलैहा झूठा है, जंग से भाग निकलो। चूँकि तुलैहा की फ़ौज का सारा सेंटर बनी फजारा पर ही मुश्तमिल था, इसलिए तुलैहा की फ़ौज में अब कुछ भी बाकी ना रहा और मुसलमानों ने उन पर ज़बरदस्त हमले किए, जिसकी वजह से बहुत सारे मुर्तद मारे गए। तुलैहा अपने बीवी समेत कैंप से भाग निकला। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सरबराही में जीत मुसलमानों की हुई। जैसे ही ये जंग ख़त्म हुई, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जल्दी से फ़ौज के मुख्तलिफ हिस्से बना दिए। एक हिस्सा रोमान, जो कि बुज़ाखा से 30 मील दूर था, उधर भेज दिया। रोमान में कबाइल मुसलमान से बग़ैर लड़े मुसलमानों के मातहत हुए और दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़ौज का एक हिस्सा लेकर ओयैना के पीछे चला गया। ओयैना अब मुश्किल से ही 60 मील दूर गमरा पहुंच चुका था कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे घेर लिया। ओयैना एक बार फिर जंग पर उतर आया। इस जंग में एक बार फिर कई मुर्तद हलाक हुए, जबकि कई भाग निकले। ओयैना बिन हिसन को कैद कर लिया गया और उसे मदीना में अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ भेज दिया गया। जब ओयैना मदीना पहुंचा तो लोग उसके खिलाफ इकट्ठा हुए और नारे लगाना शुरू कर दिए कि तुमने ईमान के बाद कुफर किया, जिस पर ओयैना ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं कभी मुसलमान हुआ ही नहीं। इसके बाद ओयैना ने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने इल्तिजा की और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे माफ़ कर दिया। ओयैना बिन हिसन फिर मुसलमान हुआ और अपने कबीले में पुरअमन रहा। दूसरी जानिब तुलैहा बिन खुवैलिद जंग ख़त्म होने के बाद शाम भाग गया था, लेकिन उसे जब यह खबर मौसूल हुई कि बनी असद दोबारा मुसलमान हो चुकी है, तो उसने भी दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। फिर एक दिन तुलैहा 2 साल बाद मदीना चला गया। उस वक्त सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तुलैहा के साथ बहुत सख्ती से पेश आए। तुलैहा बिन खुवैलिद मदीना से रवाना हुआ और अपने कबीले में रहा। फिर जब मुसलमानों ने इराक़ पर तीसरी बार हमला किया तो तुलैहा ने रज़ाकाराना तौर पर जहाद में हिस्सा लिया। तुलैहा ने कादिसिया और नेहावन जैसे लड़ाइयों में हिस्सा लिया, जिसमें तुलैहा बिन खुवैलिद आखिरकार शहीद हो गए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गमरा से नकरा रवाना हुए। नकरा में बनी सुलैम मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा हो चुकी थी। अबू शजरा बनी सुलैम का कमांडर था। अबू शजरा ने अपने लोगों से कहा, मेरा नेज़ा खालिद के दस्तों पर तूफ़ान बर्पा कर देगा और मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं, इसके बाद हम उमर को कत्ल करेंगे। अबू शजरा ने तुलैहा की हार से कुछ भी नहीं सीखा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नकरा पहुँचने के बाद
بنی سلیم پر حملہ ور ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی سلیم پر نہایت ہی تیز حملے کر دیے۔ بنی سلیم وہی قبیلہ تھا جسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ، جنگ حنین اور طائف کے محاصرے میں خود کمان کر رہے تھے، لیکن اب یہ قبیلہ مرتد ہو چکی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حملوں کی وجہ سے بنی سلیم گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ بنی سلیم کے کئی لوگ مسلمانوں کے تلواروں کے نیچے آ گئے اور قتل ہوئے، جبکہ کئی بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ ابو شجرہ کو مسلمانوں نے پکڑ کر قید کیا اور اسے بھی مدینہ بھیج دیا گیا۔ ابو شجرہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوب التجا کی، جس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف کر دیا۔ ابو شجرہ بھی اسلام میں دوبارہ داخل ہو گئے۔ بوزاہا پر اب مسلمانوں کا پورا کنٹرول آ چکا تھا۔ اس کے بعد بنی عامر، بنی سلیم اور بنی حوازن کے کچھ شاہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بوزاہا میں آ کر دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، ہم جس سے نکلے تھے دوبارہ اس میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد قریبی جتنے بھی قبائل تھے سب بوزاہا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہدایات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاری کیے تھے، اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو جس طرح شہید کیا ہے ان لوگوں کو اسی طرح ہی قتل کیا جائے۔ جتنے بھی قبائل اسلام قبول کرنے آتے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے قاتلوں کو نکالتے اور ان کا ایک صف بناتے، پھر انہیں اسی طرح قتل کیا جاتا جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ آئندہ 3 ہفتوں تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوزاہا میں رہے اور یہی کام جاری رہا۔ اس دوران خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے واقعات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید سے کافی خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا کی۔ ناظرین، آئندہ کی ایپیسوڈ میں ہم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپریشن ظفر میں کیا اس پر نظر ڈالیں گے۔ مسلمانوں کی مزید جنگی احوال جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔